علیکم، میں امداد سمرو۔ گزشتہ چند روز میں کیے جانے والے فیصلوں کی تپش عمران خان صاحب کو محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہاں سے اب چیخیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ فیصلے پاکستان کی حکومت اور فوجی کمان نے مل کر کیے ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، قومی اسمبلی کا اجلاس ہو قومی سلامتی کے متعلق، یا پھر کور کمانڈر کانفرنس، یہ جو گزشتہ ایک ہفتے سے بلکہ 7-8 دن سے جو صورتحال رہی ہے پاکستان میں، اس میں سارے کے سارے معاملات سیاسی چیزوں سے ہٹ کر یا نکل کر دہشت گردی کی طرف چلے گئے ہوئے۔ یعنی فوکس اب اس بات پر ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں دوبارہ کس نے دھکیلا، وہ کون تھے جو پاکستان میں جن دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا تھا یا جو پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کو واپس لے کر آئے تھے۔ اب اس کا جواب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی طرف سے آنا شروع ہو گیا ہے، اور ان کو آسرا ہے ایک ایسے امریکی ایجنٹ کا، زلمے خلیل زاد کا، جو پاکستان کے دشمن کے طور پر جانے جاتے اور مشہور ہیں، اور جو ماضی میں پاکستان کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کروانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، جو اور برملا کرتے رہے، کہتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد ریاست ہے۔ اور انہوں نے تو بلکہ ایک بات یہ بھی کہی تھی ایک زمانے میں 2017 میں کہ ہم جو پروسیس ہم نے شروع کیا ہے اب اس کو پاکستان کو دہشت گرد ریاست یا دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والی، اسپانسر کرنے والی ریاست کے طور پر ڈکلیئر کرنا ابھی باقی ہے، وہ اب سلسلہ شروع کرنا چاہیے، یا اس طرح کا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ آگے چل کر میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک طرف ان کو جو تپش محسوس ہوئی ہے کہ معاملات آگے جا رہے خراب ہو رہے ہیں، تو جو مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے، اب انہوں نے صرف سراج الحق صاحب کی ایک ملاقات سے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ جب مذاکرات کو تیار ہیں اور ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کریں۔ وہ کمیٹی میں پرویز خٹک، اعجاز چودھری اور محمود رشید صاحب ہیں۔ اب یہ کمیٹی پہلے جماعت اسلامی سے مذاکرات کرے گی، جماعت اسلامی ابھی حکمران اتحاد کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان کی سیاست کے غیر ضروری عنصر ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بلکہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم بھی تو 3 سال سڑکوں پہ خوار ہوتے رہے نا، تو یہ بھی ہوتے رہے۔ اگر کسی نے اور جو عدالتی فیصلے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق بقول ان کو کہ عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر سے جو سپورٹ مل رہی ہے، اس سپورٹ کو وہ عدالتی مارشل لا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے جی بسم اللہ پھر کرو، ہم سڑکوں پر رہنے کے عادی ہیں تو ہم سڑکوں پر دوبارہ آ جائیں گے۔ تو صورتحال یہاں تک آ گئی کہ عمران خان صاحب جو کبھی کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے، 15 منٹ آدھے گھنٹے کی ایک ملاقات کے بعد انہوں نے کمیٹی پھڑکا دی کہ یار معاملات کو اب ادھر روکا جانا چاہیے، ورنہ پھر ثبوت بھی بہت ہوں گے۔ ظاہر ہے جنہوں نے اگر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں اور اس کے پریس ریلیز میں برملا یہ کہا ہے کہ ایک بغیر سوچے سمجھے منصوبے سے طالبان کو واپس لے آنا، یہاں بسانا اور جیلوں سے رہا کرنا، یہ الفاظ ہیں، جس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی واپس آ گئی۔ وہ دہشت گردی جو 80,000 جانوں کی قربانیوں سے جس کا خاتمہ کیا گیا تھا، جس کو کم کیا گیا تھا، تب اس پر تفصیل کے ساتھ عمران خان صاحب کے جو نائب ہیں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے جواب دیا ہے۔ ان ساری باتوں پر آنے سے پہلے میرے پاس ایک اور 2-3 معاملات ہیں، اس پر میں بات کروں گا مختصراً۔ اس میں ایک معاملہ ہے بڑا سنگین، وہ ہے کراچی کی نور جہاں ہتھنی کا۔ پہلے بھی اسلام آباد کے زو میں ہاتھی بیچارہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو گیا تھا، تو اس کو بھیج دیا گیا تھا جہاں سے اس کو لایا گیا تھا۔ وہاں ہمارے یہاں شیر بھوکے مر جاتے ہیں، ہمارے یہاں مطلب ہر قسم کے جانور جو ہوتے ہیں جو جنگلوں میں پلنے والے ہوتے ہیں، ان کو لا کر ہم نے زو میں بند کر دیا ہوا ہے۔ دنیا میں یہ کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، نیشنل پارکس کا کانسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو جانور ہمارے لوکل ہیں ان جانوروں کو ہمیں نیشنل پارکس میں محفوظ کر لیں، اور باقی جو بیچارے جانور ہیں جو ہمارے علاقوں کے نہیں ہیں، شیر ہو گئے، ہاتھی ہو گئے، اس طرح کے جانوروں کو ان کے علاقوں میں چھوڑ دیں بھائی، جا کر زو بند کر دیں۔ یہ کوئی اب انسانیت نہیں رہی کہ آپ جانوروں کو قید کر کے رکھیں پنجروں کے اندر۔ تو جو حشر کرتے ہیں اوپر سے ہماری جو ایڈمنسٹریشن انتظامیہ ہے، وہ انسانوں کو کچھ نہیں دیتے، تو بیچارے بے زبان جانور جو بول بھی نہیں سکتے،
تو جو حشر ہوا ہے نور جہاں کا کہ پڑی ہوئی ہے مٹی کے ڈھیر پر کئی دنوں سے، کوئی پتہ نہیں علاج کرنے والے ڈاکٹر اس کی دوائیوں میں بھی ڈنڈی مارتے ہوں۔ ہمارا تو مزاج ہے قومی، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جناب یہ زو بند کر دو، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، جہاں جہاں یہ زو ہیں، باولپور میں، بند کر دیں، ان کو پارکوں میں تبدیل کر لیں۔ لاہور والا زو تو ویسے بھی اس کے ساتھ ہے، اپنا باغ جناح کے ساتھ ہے، کراچی والا جو گارڈن ہے وہ زو جو ہے اس کو بھی بند کر دیں یار، وہاں پہ خوبصورت سے پارک بنا دیں، بچوں کے جھولے شولے لگا دیں، یہ بند کر دیں تماشا۔ دوسرا سندھ سے متعلق ایک معاملہ ہے، مجھے کسی نے ٹویٹ کی، اپنا ٹویٹر پر ان باکس میسیج کیا، میں نام نہیں لے رہا کیونکہ سرکاری ملازم بیچارے اپنا نام نہیں بتا رہے ہوتے۔ سندھ میں جو حالیہ دنوں میں کوئی گزشتہ 1-1.5 سال سے بھرتی ہوئے ہیں ٹیچر، پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی، ان کی تنخواہیں 12 مہینے سے بند ہیں، کچھ کو مل رہی ہیں، کچھ کی بند ہیں۔ تو انہوں نے، اب عید بھی آ رہی ہے، مجھے انہوں نے میسیج کیا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ پھر میں نے وزارت تعلیم سندھ سے رابطہ بھی کیا آج، تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ جناب ہم نے تو سارے ٹیچرز کو وزارت تعلیم نے تو اوکے کر کے بھیج دیا، اب اے جی آفس جو ہے نا اپنی تفتیش کر رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک بھرتی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اور بھائی تفتیش کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بیچارے 12 مہینے سے گھروں سے پیسے لگا کے، پیٹرول لگا کر ڈیوٹیاں کرنے جاتے ہیں، اپنا مرد ہیں، خواتین ہیں، وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں یار، ان کو دیں تنخواہیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ ہاں، جو آپ کو لگتا ہے کہ جس کی بھرتی ٹھیک نہیں ہوئی یا جو جہاں 2 نمبری ہوئی ہے، فارغ کریں، 2-4 دنوں کا قصہ ہوتا ہے، کتنا لمبا معاملہ ہوتا ہے؟ مطلب 12 مہینے سے ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، تو پڑھائیں گے خاک بچوں کو۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے، اس کے بعد میں سیاسی معاملات پر آتا ہوں، کیونکہ یہ معاملات ہم نا سیاسی معاملات کی وجہ سے اگنور کر جاتے ہیں۔ ایاز مہر جو اپنا اٹھائے گئے کراچی سے 1 ہفتہ پہلے، میں نے ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کے فرنٹ مین تھے یا جنرل فیض حمید کے پارٹنر تھے، وہ کیونکہ بڑے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے کوئی آئل کمپنی بھی بنائی ہوئی ہے۔ اب وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، شروع میں تو میں نے تو انیشیلی جب وہ اٹھائے گئے تھے تو اس سے اگلے دن ہی ویلاگ کر دیا تھا، تو خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی وہ پڑھے لکھے فیملی سے ہیں۔ پھر ایک ٹویٹر پر بڑا متحرک ہیں، وائلڈ لائف کے افسر ہیں جاوید مہر صاحب، وہ بھی ان کے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نوید مہر لوکل وہاں پہ کے اپنا پولیٹکس کرتے ہیں بلدیات کی، وہ بھی ڈاکٹر نوید مہر، تو انہوں نے، اور پھر میں نے رابطے کیے ان لوگوں سے، تو ان کو اب تنگ کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا کر کے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے بھائی تو اٹھائے گئے، ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور ان کو پتہ چلے کہ وہ کہاں ہیں، اگر مقدمے میں ہے تو مقدمہ بتایا جائے، اور اگر کسی نے اغوا کر لیا ہے تو وہ بتائیں تاکہ پتہ تو ہو۔ لیکن ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ جو عادل راجہ بیٹھے ہوئے ملک سے باہر، ان کے جو ویلاگ سے، ان سے وہ بہت تنگ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں، عادل راجہ نے کہا کہ جی ان کو جو ہے وہ اپنا ڈرٹی ہیری، جن کو وہ عادل راجہ کہتے، ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب، وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں خبردار اگر آپ نے کسی سے بات کی تو آپ کو ایسے کر دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یار خدا کی قسم ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، ہم سے تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا، کوئی رابطہ تو کرے، پتہ تو چلے ہمارے بھائی ہیں کدھر۔ اور وہ پاکستان کے 10 ٹاپ ٹیکس پیئر جو ہیں ان میں، یعنی 1 ارب تک کا ان کا ٹیکس ادائیگی کا ریکارڈ ہے۔ انہوں نے ایک فوجی چھاونی بنا کر دی، راحیل شریف صاحب کے زمانے میں ٹھیکیدار تھے، ان کو دیا گیا ٹھیکہ، ریگستان میں بنی تھی فوجی چھاونی۔ تو ان کے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ یار یہ جو باہر سے، پاکستان سے باہر سے بیٹھے لوگ جو ہمارے ساتھ رابطہ بھی نہیں کرتے، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یعنی پوچھتا نہیں سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈا کا اثر ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ بیچارے پریشان، ایک ان کے ظاہر ہے وہ یہ مان رہے ہیں کہ جناب وہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، فیض حمید صاحب GOC تھے اس میں پنواکل میں نے بھی اپنے ویلاگ میں یہی کہا تھا۔ اس کے بعد وہ ان کے ساتھ وہ فوجی ٹھیکے لیتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا آنا جانا تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیض حمید کے ساتھ ان کا کوئی پولیٹیکلی کوئی لینا دینا نہیں تھا، پولیٹیکلی لینا دینا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تو والد صاحب جو تھے وکیل تھے، وہ تو ضیاء کے زمانے میں جیل بھی کاٹی ہے انہوں نے۔ پھر وہ جو نوید مہر ہے وہ پیپلز پارٹی اور یہ خود پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینٹ کا الیکشن بھی لڑ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب سنگین معاملہ ان کے لیے بنا ہوا ہے۔ تو میں نے، کیونکہ شروع میں سب سے پہلے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس پر ویلاگ بھی کیا تھا، تو میں نے صرف بتایا تھا کہ ان کے لیے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔
میں نے یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینٹ کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا تھا. میں نے یہ بتایا کہ فیض حمید کے قریبی سمجھے جاتے ہیں. میں نے یہ بتایا کہ کہا یہ جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یا ان کو فرنٹ مین ہونے کے جو ان کے اوپر شبہ تھا یا ان کے لیے جو مشہور ہے, تو اس وجہ سے کہیں اس نیٹ ورک کا حصہ سمجھ کر نہ اٹھائے گئے. تو یہاں تک میں نے بات کی تھی, لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی مقدمہ ہے, کوئی معاملہ ہے تو بھئی سامنے لے آ کر ظاہر کر دیں, لاپتہ کر دینا. اور ایک کلاس سٹیزن جو وہ کہتے ہیں ہم ایک کلاس سٹیزن ہیں پاکستان کی, کیونکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, اور ویسے بھی ٹیکس دینے والے کو تو ویسے بھی کافی ساری رعایت ہوتی ہیں. تو بہرحال تو ایک یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ولاگرز ہیں اور عادل رضا جیسے وہ ان کے لیے سردرد بنے ہوئے. اچھا جی, اب میں جو باقی معاملات ہیں ان پر آتا ہوں. اب میں نے گزارش کی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو تپش آنا شروع ہو گئی ہے. میں دیکھ رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کی پریس ریلیز ہے, جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے, اور جو کور کمانڈر کانفرنس کل والی, یہ 8 دن پہلے یعنی 7 اپریل کو ہی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا. 2 روز پہلے قومی سلامتی کے متعلق قومی اسمبلی کا ان کیمرہ پہ اجلاس ہوا, اور پھر کل ان کے فالو اپ میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. ان کور کمانڈر کانفرنس میں سب کا ایجنڈا ایک ہی تھا کہ یار یہ جو ہمارے ساتھ جٹھ کی گئی ہے پاکستان کے ساتھ, یہ جو دوبارہ ٹی ٹی پی کو لا کر آرگنائز کیا گیا ہے, ریسٹرینتھن کیا گیا ہے, ان کو لانے والے جو ہیں ان کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے. ان کے سیاسی مفادات کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ جناب یہ سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب نے, کیونکہ مرشد ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, یہ حقائق ٹھیک بیان نہیں کرتے, انہوں نے, اور ویسے بھی مجموعی طور پر سیاستدان, لیکن ان کا یہ خاصہ ہے, یہ حقائق ٹھیک بیان نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ جناب طالبان کو مین اسٹریم کرنے کے لیے, اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو طالبان کو لانے والی بات ہے تو ان کو پاکستان لانے اور مین اسٹریم کرنے کے لیے کئی شرائط رکھی گئی تھیں. ایک یہ کہ افغانستان سے ہتھیار لے کر نہیں آنا, یہاں آ کر امن سے رہنا ہے, اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن ہوا تھا, اور وہ کہہ رہے ہیں جو آج اعتراض کر رہے ہیں وہ ان بریفنگ میں بیٹھے تھے, شہباز شریف, بلاول بھٹو, آرمی چیف, ڈی جی ISI سمیت سب تھے. بریفنگ کے بعد فیصلہ ہوا کہ آگے بڑھنا ہے اور لائے عمل بنانا ہے, پھر ہماری حکومت رخصت ہو گئی. یہ غلط بیانی ہے. میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات شروع کر دیے گئے تھے پہلے, سب سے پہلے مذاکرات کی سب سے پہلے بات صدر عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو میں کی تھی, تب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. دوسری بات, اس کے بعد شاہ محمود قریشی سے سوال ہوا, انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے TTP سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں. اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جی ہاں ہم نے TTP سے مذاکرات شروع کر دیے. جب یہ ہوا تو پھر بلاول بھٹو آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے, کیونکہ باقی جماعتیں اس پر کھل کر نہیں بات کرتی ہوتی, انہوں نے ایک بار نہیں 20 بار کہا کہ جی مذاکرات کن شرائط پر ہو رہے ہیں, معاملہ پارلیمنٹ میں لایا جائے. پھر پارلیمنٹ میں معاملہ صرف یہ لایا گیا تھا عمران خان صاحب کے زمانے میں, ان کیمرہ جو اجلاس ہوا تھا, اور اس اجلاس میں عمران خان خود نہیں بیٹھے تھے. یعنی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس میں عمران خان نہیں آئے تھے. سوال ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں آئے. اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مذاکرات میں جو فیصلے ہوں گے وہ پارلیمنٹ کو بتا دیے جائیں گے. تو مذاکرات, اور پھر جب وہاں پر اگست میں TTP نے افغانستان, اپنا TTP کہہ رہا ہوں, طالبان نے افغانستان لے لیا تھا, تو پھر اس کے بعد وہاں یہاں سے جب گئے تھے جہاز بھر کر, تو اس وقت بھی وہ جو کپ والی تصویر DGISI کی تھی, تو اس وقت بھی سوال ہو رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکرات ٹوٹ گئے, مگر جو سینیٹر سیف جو KP کی حکومت کے ترجمان تھے, وہ کہہ رہے تھے ہم مذاکرات کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ. مذاکرات کے نام پر واپس لا کر بسایا گیا تھا. واپس لا کر بسانے کی حکمت عملی نہ پارلیمنٹ کو بتائی گئی تھی, نہ ان کیمرہ اجلاس میں کسی کو بتائی گئی تھی. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. مذاکرات کی حد تک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات شروع کرنے والی بات پر اعتماد میں لیا گیا تھا, وہ بھی احتجاج کے بعد, ورنہ تو سارا کچھ اندر کھاتے ہو رہا تھا. اب عالم یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اب ملک ان کی پالیسیوں کا نتیجہ, اور پالیسی بھی جو شخصی طور پر, انفرادی طور پر بنائی گئی ہے یا ایک گروہ نے بنائی تھی, یہی پالیسی اگر پارلیمنٹ سے منظور کروائی جاتی تو پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کا پریس ریلیز یہ نہ ہوتا کہ بغیر سوچے سمجھے پالیسی بنا کر ملک کو دوبارہ دہشت گردی میں اپنا دھکیل دیا گیا ہے,
اور جو طالبان یا ٹی ٹی پی ان کو دوبارہ ریسٹرینتھن اور ری آرگنائز کیا گیا ہے، ورنہ یہ نہ کہا جاتا اگر یہ پالیسیز بذریعہ پارلیمنٹ ہوتی۔ اب وہ تپش تو محسوس ہو گئی ہے، سیاسی معاملات، سیاسی ڈائلاگ، حکومت سیاسی ڈائلاگ کے لیے عمران خان صاحب کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہے، حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے جو عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ادھر سے معاملہ یہ کہ اپنا طالبان والا معاملہ عمران خان صاحب کے گلے پڑنے جا رہا ہے، تو پھر یہ چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور آسرا آخری سہارا ایک ہی شخص رہ گیا، زلمے خلیل زاد۔ آصف زرداری صاحب نے 2 روز پہلے حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے زلمے خلیل زاد جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے تھے اس کے متعلق سوال ہوا تو آصف زرداری نے کہا یار وہ تو ایک سی آئی اے کا ایجنٹ ہے۔ تو حامد میر نے کہا وہ آپ کے خلاف لکھتا رہا، کہتا کیوں نہیں لکھے گا میرے خلاف؟ لکھے گا، کیونکہ مجھے اس دھرتی سے پیار ہے، جو پاکستان سے پیار کرتا ہے زلمے خلیل زاد اس کے خلاف ہے، ایجنٹ ہے سی آئی اے کا۔ تو اس کا جواب زلمے خلیل زاد نے دیا ہے بڑا لمبا چوڑا، انہوں نے کہا کہ جناب مسٹر 10% جو ہے نا وہ ان کو میں واضح کر دوں کہ میں نہ کسی کے لیے لابی کرتا ہوں اور نہ میں کسی کا ایجنٹ ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب تمہاری تو ساری دنیا میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں اور میں تو بات کرتا ہوں پاکستان میں رول آف لاء کی، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی انہوں نے اچھا خاصا بھاشن جھاڑا۔ تو پرانے جو لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ زلمے خلیل زاد کیا کرتا رہا ہے، ہم بھی جب اب ریکال کرتے ہیں تو اس وقت زلمے خلیل زاد پاکستان کے اگینسٹ لابنگ کیا کرتے تھے، آج کل پی ٹی آئی کو بڑے پیارے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ ان کا یوں کر کے شیئر کیا ہے کہ جناب پاکستان کا حقیقی دوست، تو پھر کسی نے 2017 کا ٹویٹ زلمے خلیل زاد کا نکال کر جو سامنے رکھا ہے فواد چودھری کے، اور اس ٹویٹ میں زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دلوانے کی کوششوں کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ 2017 31/5/2017 یعنی مئی مہینے کا یہ ٹویٹ ہے 2017 کا، اس میں زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں جو آج عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو بہت پیارے لگ رہے ہیں، وہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کروانے کی کوششوں میں مصروف رہے ہیں۔ یہ آسرا ہے عمران خان صاحب کا، اور تپش اس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو کیونکہ اندرونی طور پر عمران خان صاحب کا جتنے انہوں نے جال بچھائے تھے، جتنے نیٹ ورک انہوں نے پھیلائے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے پکڑے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔